مراد سعید اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پشاور میں افسوسناک سانحہ پیش آیا. ہوا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ایک دفعہ پھر سے ہمارے لوگوں کو ایندھن بنایا جائے گا. اور ہم کیوں یہ سوال اٹھا رہے تھے، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں کہ جب عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے انخلا کے بعد آپ امریکہ کو اڈے دیں گے، تو عمران خان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم نے کہا تھا اور یہ فرزند زرداری نے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. بھائی آج پتا چلا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب آپ کسی کی جنگ میں جاتے 9/11 میں ایک پاکستانی بھی نہیں تھا. اس کے بعد آپ کو 2004 میں آپریشن کرنا پڑا، آپ کو 2006 میں آپریشن کرنا پڑا، 7 میں کرنا پڑا، 8 میں کرنا پڑا، 2013-14 میں ضرب عضب کرنا پڑا، پھر پورے پاکستان میں رد الفساد کرنا پڑا. 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. آپ ان کی اتحادی بھی تھے، لیکن 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں. عمران خان کے ٹائم پہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. پاکستان میں امن آیا، خوشحالی آئی، ترقی آئی. لیکن پھر جب ریجیم چین آپریشن ہوا تو خدشات تھے، اور ہم نے خدشات سے آپ کو آگاہ کیا. 4-5 سوال پوچھے تھے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. جون کے مہینے میں ہم نے سوال پوچھے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا افغانستان آپ نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے، اور اگر بھیجا ہے تو اس میں کیا مینڈیٹ دے کہ آپ نے ان کو بھیجا ہے. اور میں نے سوال اٹھایا کہ نمائندہ تو میں ہوں، ووٹ تو ہم لے کے آئے، سوات سے میں منتخب ہوا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن سے ہمارے ایم این ایز ہیں. تو جب ہماری صوبائی حکومت کو علم نہیں ہے، ہمارے ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو علم نہیں ہے، تو ہمارے بہاف پہ کون گئے ہیں وزیرستان؟ تو کیا یہ سوال غلط تھا؟ ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بارڈر پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، اور جب فینسنگ کی ہے تو کیا اس کے اوپر پاکستانی قوم کا پیسہ لگا ہے، اور جب پیسہ لگ چکا ہے اس کے اوپر تو وہاں پہ ہم یہ سرگرمیاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفنس منسٹر سے ہم نے سوال کیوں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ڈیفنس منسٹر نے جواب میں جھکتے ماری، کوئی توجہ نہیں دی. پھر تیسرا جب ہم نے سوال کیا کہ بارڈر جب فینسنگ ہو چکی ہے تو یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، یہ سرگرمیاں کیسے نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح ہم نے مزید وہاں پہ سوال پوچھے، اور یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا اس خطے میں پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. کیا آپ امریکہ کہ افغانستان کے وڈرال کے بعد پاکستان میں اور اس علاقے میں، اس خطے میں ان کو اثر رسوخ چاہیے؟ کیا ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے؟ کیا ان کو ایئر سپیس دیا جائے گا؟ کیا یا ایئر سپیس دیا جا چکا ہے؟ یہ ہمارے سوالات تھے. اور سوالات کیوں تھے بھائی؟ میں کیوں سوال پوچھوں گا؟ میں اس لیے پوچھوں گا کہ میں نے 15-20 سال بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی. 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی، مجھے یاد ہے 115 سکول صرف میرے حلقے میں تباہ تھے. صرف میرے حلقے میں 115 سکول تباہ ہو چکے تھے. ہمارے وہاں پہ برجز تباہ، ہماری سڑکیں تباہ، ہمارا ٹورزم تباہ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ. ہمارے لوگوں کے چہروں میں خوف تھا، دلوں میں خوف تھا. اغوا برائے تاوان، قتل و غارت گری، بم دھماکے. ہر جمعے کے دن آپ سنتے تھے کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا. جب ہم پشاور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہر جمعے کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ پھر دھماکہ ہوا، 100 شہید ہوئے، 80 شہید ہوئے. تو ہمارا کیا مقصد ہے یار؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ عرصے بعد ہم نے امن دیکھا ہے، خوشحالی دیکھی ہے، ترقی دیکھی ہے. اور کتنی ترقی دیکھی کہ صرف آخری عید جو گزری تھی عمران خان کی پرائم منسٹر کے بطور پرائم منسٹر، ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں 3 دنوں میں صرف عید کے 60 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی. ہمارا سیاحت کو فروغ ملا، انفراسٹرکچر بن گیا. پولیس نے بڑی قربانیاں دے کے ہماری ایک معیاری پولیس قائم ہوئی جو پوری پاکستان اس کی گواہی دینے لگی. ہمارے وہاں پہ دھماکے ختم ہو گئے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا عمران خان کے 4 سال کے پرائم منسٹر بطور پرائم منسٹر. تو پھر خوف تو ہوتا ہے نا کہ کیوں یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا؟ انٹیریئر منسٹر کا جواب آپ نے سن لیا. پہلے خاموشی تھی میرے بھائیوں، سوال پہ سوال پوچھتے رہے. جون میں، جولائی میں، اگست میں، اور اگست کے مہینے میں سرگرمیاں نظر آئی. اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ہمارا ڈی ایس پی تھا ان کو اغوا کر دیا گیا. اور وہاں پہ پھر سے بات شروع ہوئی. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں
نہیں مانتے. اور میں نے میڈیا سے بھی گلا کیا تھا, میرے پاکستانیوں آپ نے ناراض نہیں ہونا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے. میں نے ان سے گلا کیا تھا کہ یار آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آج ہم آگ کو پھیلنے سے بچا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ نہ لگے, ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کوریج نہیں دے رہے تھے, آپ اس کو ٹکرز بھی نہیں چلاتے تھے. ہمارے اوپر انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آ کے ہمارا بیان تو نہیں چل رہا, ہمارا مظاہرہ بھی نہیں چل رہا, لیکن انٹیریئر منسٹر کا جواب چلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, کوئی حالات خراب نہیں ہو رہے, کوئی دہشت گرد وہاں پہ نہیں آئے. تو ہم نے آپ سے گلا کیا کہ کیا آپ کو لاشیں چاہیے, اور کوریج تو آپ دو گے, لیکن اس دن دو گے جب ہمارے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤں آپ کو نظر آئیں گے, جب اسٹریچر پہ اور ایمبولینسوں میں ڈیڈ باڈیز لے کے جائیں گے, جب آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے, تب آپ دکھاؤ گے. اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ امپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی, بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنے یار, کیوں انتظار کیا زندگیوں کو, یہاں سے لاشوں کا کیوں انتظار کیا کہ ہمارا امن برباد ہو. ہوتا کیا سر, اگست کا مہینہ آتا ہے, اگست کے مہینے میں انٹیریئر منسٹر یہ بیان دے رہا تھا کہ مذاق ہے, ڈیفنس منسٹر وہاں پہ جھکتے مار رہا تھا, فورن منسٹر تو مارکو پولو بن کے پوری دنیا کے چکر لگا رہا تھا. حالانکہ افغانستان میں اس کا کام تھا, وہ پوچھ لیتا, وہ جواب دے رہتا, پارلیمنٹ کا کام تھا, لیکن اس وقت خاموشی. ہوتا کیا ہے سر کہ پبلک موبلائز ہوتی ہے. ملاکنڈ ڈویژن میں لاکھوں کی تعداد میں سوات, خواجہ قلعہ, کبل, منگورا, بریکوٹ, بنیر, درلوور, در اپر, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں, اور ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے, ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بناؤ, ہم نے جو سوال پوچھے ہمیں اس کا جواب دو, ہم نے عرصے بعد امن دے کے ہمارے امن کو تباہ ہونے سے بچاؤ, خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو بچاؤ, ہمارے امن کو بچاؤ. لیکن جب یہ لوگ موبلائز ہو گئے تو وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے اور وہاں سے واپسی ہو گئی. تو لوگوں کا ایک اور سوال آ گیا سامنے کہ یہ چکی ہے نا بارڈر پہ, تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آئے کس راستے سے, گئے کس راستے سے. اس سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے, میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہو جاتے ہیں. اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں دھمکی مل جاتی ہے, اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے. تو بندہ کیا کرے, کیا غلط کیا تھا, کیا سوال پوچھا تھا, اپنے لوگوں کا امن مانگا تھا, زندگیاں بچانے کا سوال اٹھایا تھا. تو پہلے تو یہ فیز میں ہوا, پھر اس کے بعد سپتمبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں. جب پھر لوگ آ جاتے ہیں تو سوات ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ موبلائز تھے, وہ خود سڑکوں پہ نکل آئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے, اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں, دہشت گردی کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی ماس موبلائزیشن سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ انہوں نے خود امن کا پیغام دیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا بغیر ایک قطرہ خون بہائے. لیکن یہ چیز شروع ہو جاتی ہے بنو اور لکی مروت والے سائڈ پہ. اس کے حوالے سے ہم پھر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جب سوال پوچھے تو پھر خاموشی اختیار کی گئی. لیکن میرے پاکستانیوں, دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا تھا جب یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابھی خاموشی اختیار ہو رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر بلیم گیم شروع ہوگا, پھر کہا جائے گا کہ آپ کے پاس حکومت تھی, آپ نے کیا کیا ہے, پھر یہ اس کے اوپر الزام, وہ اس کے اوپر الزام, پھر میڈیا بھی روزانہ اس کے اوپر ٹاک شو کرے گا. لیکن اس سے ذرا افسوسناک چیز کیا ہوئی, وہ تو ہوا ہی, لیکن جیسی پشاور میں بم بلاسٹ ہوتا ہے میرے پاکستانیوں, آپ ان علاقوں کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ ان کا خون ابھی خشک نہیں ہوا. آپ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, ٹی وی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. او بھائی ان کو تو اپنانے تو دو. جس طرح ارشد والا ثانیہ ہوا, ابھی ارشد کی لاش پڑی ہوئی ہے, جنازہ ہونا ہے 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, اگلے دن, اور پریس کانفرنس اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. یہاں پہ بھی لاشیں پڑی تھی, زخمی تھے, جو ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں لوگوں کے, لیکن ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. بات ٹویٹ یہ ہو رہے ہیں, ٹاک شوز یہ ہو رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. تو بھائی یہ حالات پیدا کیوں ہوئے, بتایا تھا نا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, خاموش کیوں تھے, سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے, جواب دینے کے بجائے ایف آئی آر کیوں کیے, دھمکیاں کیوں دی, اور جب ثانیہ ہوا تو لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کیوں کرتے ہو, مرہم رکھو ان لوگوں کے زخموں پہ. وہ نہیں ہوتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے سر, یہ ٹاک شو شروع ہو گئے, اور یہ ٹاک شو شروع ہوئے,
یہ ٹاک شو شروع ہو گئے اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی تو میرے پاکستانیوں 2-3 چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ میں اپنے پشاور ریجن کے اور ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکن اور سوات کے لوگ نکلے تھے اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا, ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی, وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے, اس سے شک و شبہات نے جنم لیا, تو ہوتا کیا کہ لوگ خود نکل آئے. آپ بھی پشاور ریجن کے لوگ اور ساؤتھ کے پی کے لوگ, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے خود نکلو. آپ کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمعے کے نماز کے بعد سے سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیں اور ایک چیز مانگے, واضح پیغام دے, ان سب کو بتا دے کہ بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے کرو, اس میں پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے, نظریوں سے بالاتر ہو کے, پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے اور بعد میں کریں گے. امن ہوگا تو سیاست ہوگی نا, لیکن وہاں پہ امن تو تھا, امن کو برباد کیا جا رہا ہے. تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے, اور میں اسلام آباد, کوئٹہ, بلوچستان, سندھ, اپنے لاہور, ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے. جنازہ اٹھے گا سوات دیر ملاکڑ میں تو اس کی تپش اور اس کا درد آپ بھی محسوس کرو گے. 80,000 جانوں کا ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں نذرانہ پیش کیا تھا. ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے, 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جوان شہید ہوئے تھے, تب کہیں جا کے ہم نے امن حاصل کیا تھا. ان 80,000 میں کوئی صرف میرے گھر کا نہیں تھا, اس میں آپ کے گھر کے بھی لوگ تھے, ہر شہر کے تھے, پاکستان کے ہر حصے کا تھے. یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے. اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا لگا کے اس کو تقسیم پیدا کر کے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے امن کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس امپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے جو ہم 8 مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کرتے ہیں, کیوں جواب نہیں دیتے, کیسے یہ حالات خراب ہو گئے, کیسے ہمارا امن برباد ہوا. آپ ڈیٹا نکالے نا. ریجیم چین آپریشن کے بعد, ابھی پیپس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, ریجیم چین آپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے, کتنے اٹیکس ہوئے, کتنے اغوا برائے تاوان کے کیسز آئے. اس سے پہلے آپ نے سوات میں صرف سیاحت سنی تھی, آپ نے ملاکڑ میں ٹورزم کا فروغ سنا تھا, انفراسٹرکچر کی ترقی سنی تھی, اسکول کالجز یونیورسٹیز آباد ہو رہے ہیں یہ سنا تھا. لیکن اب ہم واپس اس طرف چلے گئے. پشاور ریجن کے لوگوں کو, ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو خصوصاً, کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف امپورٹڈ حکومت کی خاموشی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود نکلے اور ایک پیغام دیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نا, تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے 2008 میں تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی والے کیمپوں میں جائے, اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے, کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. جب گھر پہ مٹر گولے لگتے تھے نا تو مٹر گولا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کا گھر ہے کہ نون لیگ کا گھر ہے کہ اے این پی کا گھر ہے. وہ مٹر گولا تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا. جب سکول بند ہو گئے بچوں کے, تو اگر میرا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تو آپ کا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تھا. اگر اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے. تو خدا کے لیے, اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اس کے لیے نکلے اور اسی طرح کھڑے ہو جائے جس طرح ملاکن ڈویژن کے لوگ تھے. اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کو, میں آپ کے سامنے نہیں, کیونکہ آپ تو ہمارے رپورٹرز ہیں, اور یہ جو وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اوپر سے پالیسی آتی ہے, میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یار جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے, کیوں لاشیں گرنے کا انتظار ہوتا ہے. کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں, تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا, کیا یہ ہماری ادارے نہیں تھے؟ اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا, کیوں جواب نہیں ڈھونڈے, کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے؟ تو آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا نہ ہو, جو خطرناک ہے. ہم نے پاکستان کے لیے متحد رکھنا ہے سب کو, آپ کو روکنا ہے, لاشیں نہیں گرنے دینی, زندگیوں کو بچانا ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے. اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں نا, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یار, 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں یار, مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں یار, ان کے جنازے اٹھے ہیں. آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ ان کا خون خشک ہو جائے یار. آپ سیاست کے اوپر کے الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کیوں اس قسم کے حالات, اس سے سوال جنم نہیں لیں گے, سوال جنم لے رہے ہیں. اس آگ کو اور اس تپش کو محسوس کرو, جو نفرت ہے, جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہو, اس کو محسوس کرو. میں ذرا کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, ملک کا نقصان ہوگا, خدا کے لیے یہ چیزیں نہ کرے.
اپنے ملک کو دیکھے یار, پھر سے اس طرف نہ جائے. ابھی بھی حالات ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں. ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے بچایا, انہوں نے خود کھڑے ہو گئے. پشاور ریجن کے لوگوں خود کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے پاس آؤں گا جہاں پہ آپ کہو گے, جس دکان, جس محلے, جس گاؤں, جس مسجد میں کہو گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لے کے نہیں, سفید جھنڈا امن کا لے کے ہم نکلیں گے. ہم اپنی امن کی بات کریں گے, آپ بھی اپنی امن کی بات کریں. اور میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے امن کے پیغام کے لیے. یہ سیاسی بیس چھوڑ دینا یار. آج وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنے پیسے دیے تھے, اتنے پیسے دیے تھے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ تھوڑی سی شرم ہے آپ میں یار, تھوڑا سا انتظار کر لیتے. سوال پوچھے نہیں تھے آپ سے؟ کیوں آپ کا انٹیریئر منسٹر, یہاں پہ میں نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا, وہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, کوئی دہشت گرد نہیں آئے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, پھیلایا جا رہا ہے. اور جس دن وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا, اگلے دن میں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت کے مقدمے میں پیشی کر رہا تھا. تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کے دلوں میں کیا سوال جنم لیں گے, ذہنوں میں کیا سوال ہوں گے؟ کیوں نفرتیں پیدا کرتے ہو؟ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے اتنے دیے تھے. شرم کرو یار, یہ پیسوں کی بجٹ کی بات ہے. زندگیاں چلی گئی ہے, لوگ مر رہے ہیں. بنوں میں کیا ہوا, لیکن مروت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو اس طرح, لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو, نفرتیں مت پھیلاؤ. یہ پاکستان کے ہر حصے کا امن ہمارا امن ہے. ہم آپ کی طرف تقسیم نہیں کرتے. آپ تو وہ ہو نا جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے, ادھر دھماکے کرے. یہ وہی شخص ہے نا شہباز شریف. مت کرو ایسا, لوگوں کی زندگیوں سے مت کہہ لو. امریکہ کی غلامی کرنی ہے کرو, آپ نے ان کی پوجا کرنی ہے کرو, ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو, میری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں. خدا کے لیے یار, میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں, انسانی جانوں کی قیمت پہ نہیں. آج آپ پیسوں کی بات کر رہے ہو. فاٹا مرجر ہوا, مشکل ترین ٹاسک تھا. کس طرح فاٹا مرجر کے بعد آپ مجھے بتائے کہ این ایف سی میں 1% شیئر جو سندھ نے دینا تھا, بلوچستان نے دینا تھا, کسی اور نے دینا, کیوں نہیں دیا؟ لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی پولیس کے والوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلو. ان کے 100 بندے شہید ہو گئے. آپ آج ان کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہو کہ پیسہ دیا تھا ان کے لیے. آپ مجھے بتاؤ, خیبر پختونخوا پولیس جس طرح سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہے, سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس ہے. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہو یار؟ نہ کرو. خیبر پختونخوا کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈیٹا نکالے, سب سے زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جوان شہید ہوئے ہیں. پہلے سامنا وہ کرتے ہیں, ان کے خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے, ان سے سوال اٹھاتے ہو. کیا آپ مجھے بتاؤ, جب پنجاب میں کوئی چیز ہوتی ہے, سندھ میں ہوتی ہے, سب ہمارا پاکستان ہے, لیکن کیا لوگ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس؟ تو جب ان کے 100 شہید ہو گئے, آپ ان کے اوپر سوال کیسے اٹھا رہے ہو؟ آپ سوال کرتے ہو نا کہ پیسے دیے تھے. آپ مجھے بتاؤ 10 سال میں کیوں یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں بم بلاسٹ ختم ہو گئے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں ڈرون حملے نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا؟ تو تب تو امن تھا. کیا آپ نے پوری خیبر پختونخوا کی ریسکیو 1122 پولیس, انفراسٹرکچر, اسکول, کالجز, ہسپتالوں, صحت انصاف کارڈ, اس کی آپ نے مثالیں نہیں سنی؟ لیکن آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آ کے پھر جو چیزیں ہوتی ہے تو آپ سوال ان سے اٹھاتے ہو. نہ کرو یار بے شرمی, خدا کے لیے یار. ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں پھر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آج ہی انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آ کے اور امپورٹڈ فارم منسٹر آ کے لوگوں کو آگاہی دے. اس کے اوپر بات کرے, سیاست نہ کرے, ہماری لاشوں کے اوپر سیاست نہ کرے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, زندگی میں سب سے قیمتی آپ کا کیا؟ آپ کی والدہ ہوتی ہے. 2008 میں میری والدہ کو گولی لگ چکی ہے, آج تک وہ پیرالائز ہے. ہمارا کیا جائے گا؟ میرا گھر تو 2008 میں تباہ ہو گیا تھا. لیکن کمٹمنٹ یہ کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو, کوئی اور پیرالائز نہ ہو, کسی اور سے گھر سے جنازہ نہ اٹھے, کسی اور کا گھر تباہ نہ ہو. تو ہماری تو یہ خواہش ہے یار. آپ اس کے بدلے کہہ رہے تو کہ یار باغی ہے یار, ریاست کے خلاف تقریریں کرتا ہے, ریاست دشمن ہے. مطلب یہ جواب نہیں ہے. جو سوال ہم نے آپ سے 5 پوچھے تھے, وہی سوال اگر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں, اسی انٹیریئر منسٹر کو, ڈیفنس منسٹر کو, اسی فارم منسٹر کو بلا کے, امپورٹڈ پرائم منسٹر کو بلا کے ان سے یہی سوال پوچھے کہ جب آپ کو ایک ہی چیز بتائی جا رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں, جب جون کے مہینے میں یہ چیز ہوئی اور پہلی دفعہ جولائی میں ہمیں سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا, جس دن یہ شخص بیان دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اس دن وہاں پہ آپ کے پولیس کے جوانوں کی ویڈیو بھی آ چکی تھی, آپ کی سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کی ویڈیو بھی آ چکی تھی. وہاں پہ پولیس نے کارڈن اپ بھی کر دیا تھا ان کو, لیکن بیان ٹی وی پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ تو نہ کرے. اور جو لوگ یہ
मीडिया के कुछ लोग जो किसी के आजकल तर्जुमान बन गए हैं हुकूमत के और इसके उसके ऊपर कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा धमाके को नहीं होता और इलेक्शन वगैरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये तबाही क्यों आई? इसलिए आई ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नाट कहा था। इमरान खान अमेरिका के डिक्टेशन पे नहीं चलता था। अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वही बयानिया आगे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद हमारा अमन तबाह हो गया, हमारा सब कुछ इस तरह की इकानमी तबाह हो गई, इस तरह अमन तबाह हो गया ना। तो इसका वाहिद हल क्या होता है? वाहिद हल तो ये होता है कि कौम को फैसला करने दो कि खुददारी से फैसले हो, अमेरिका की डिक्टेशन ना हो, मुल्क अमन की तरफ निकले। लेकिन इसके बरक्स बयानिया बनाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। ये ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आ जाए पब्लिकली कह दे कि हम में सलाहियत नहीं है, पब्लिकली कह दे। फिर इंटीरियर मिनिस्टर को हमारे जज्बात से खेलने की क्या जरूरत है कि वो कहे कि कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई दहशतगर्द नहीं आया, वहां पे अमन है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। ये बयान ना देना, कौम को धोखा ना देना। फिर एक काम करे, आके खुल के बोल दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर झुकते हैं ना हमारे ना, वो आके बयान दे दे। इम्पोर्टेड वजीर खारजा मार्को पोलो ना बने, इसके ऊपर सियासत ना करे ना, आके बता दे कि हमने नहीं किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसलिए खामोश है। लेकिन झुकते तो ना मारे ना यार, उसके ऊपर सियासत तो ना करे। जी जी